بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 15 ربیع الثانی نمبر 1 عام الحزن غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور چچا ابو طالب ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کے لیے مجھے دلیل مل جائے۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وغیرہ نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور آخری لفظ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کے انتقال کا غم ہلکا نہ ہوا تھا کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں نثار اور غم خور بیوی حضرت خدیجہ البقرہ رضی اللہ عنہما بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اس طرح ایک کے بعد دیگر دونوں کے انتقال کر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رنج و غم اور مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے پر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی تھی اور ہر پریشانی کے وقت بہترین مشورہ دیا کرتی تھی۔ اسی لیے دونوں کا ایک سال میں انتقال کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا حادثہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ سمندری مچھلی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہماری غذا بنا دیا ہے۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندر کی مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلی کے ذائقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں پر اس کی بڑی عنایت ہے جس نے اس کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرمایا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے رہو، اللہ کے لیے گواہی دو چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ، سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء جانے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر کو ڈھانپ لیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے خود کھا لیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی اولاد کو کھلا دیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو کھلا دیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنے خادم کو کھلا دیا اس میں بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں شرک و قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی بے گناہ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا میں امیدوں کا لمبا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔
خواہشات حق سے دور کرتی ہیں اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں نیک عمل کرنے والوں کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی۔ ان کی ہر خواہشات کا پورا ہونا بھی بڑا افضل اور انعام ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ ہر معاملے میں انصاف کرو، یہ ہر پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔